اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میری آواز اقبال تک جا تو نہیں سکے گی، لیکن ایک دکھڑا میں بھی رہوں گا۔ میں کہوں گا چل اقبال، کم از کم تیرے دور میں ادھر تو تھا نا، ادھر نہیں تھا۔ یہ گلہ اقبال کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں۔ درود پاک ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں۔ تو میں بھی ایک دکھڑا رہوں گا کہ اقبال چل، کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا کہ ادھر تھا، لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں اب ادھر بھی کوئی نہیں ہے۔ سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ 3 وقت روٹی اسی کی کھاتے، زمین اسی کی پہ رہ رہے ہیں، روشنی اسی کی یوز کرتے ہیں، ہوا اسی کی کھاتے ہیں، پانی اسی کا پیتے ہیں، لیکن سارا سارا دن گزر جاتا ہے اور ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ میں نہیں کسی سے کہوں گا کہ مجھے آپ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں، بس خود کو جواب دے لینا۔ جب سے حضرت بیدار ہوئے ہیں تقریباً 8 بج چکے ہیں، کتنی بار اللہ کا نام لیا آج؟ جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا؟ جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں چل اقبال، تو نے کم از کم وہ دور تو دیکھا کہ زبان پہ تھا۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب زبان پہ بھی نہیں کوئی بھی ہے۔ اس لیے پتر، جب بھی ان کا نام لو، جب بھی ان کا ذکر کرو تو ایسا سونا کر کے کرو کہ زبان پہ بھی ہو اور زبان والا دل میں بھی آ جائے، یہ دل میں بھی آ جائے۔ دیکھیں نا کتنی کتنی ہم نے اپنی عمر گزار دی ہے حضرت، لیکن ہم اللہ کو زبان سے دل میں نہیں لا سکے۔ اگر میں 40 سال پیچھے دیکھتا ہوں، 40 سال پہلے بھی وہ ادھر ہی تھا، کچھ 40 سال بعد وہ ادھر بھی ادھر، اب بھی ادھر ہی ہے۔ یہ میں یہاں سے اللہ کو یہاں نہیں لا سکتا۔ اللہ اس کی جگہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے اس کا استواء ہے عرش پہ، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق۔ جیسے میں اس کو آپ کے صوفے پہ بیٹھا ہوں، اللہ اس طرح عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا، جیسے اس کی شان کے لائق، لیکن وہ خود ہی کہتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سماتا ہوں تو اپنے بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ لیکن ہمارا دل تو پہلے ہاؤس فل ہے، اندر بدن کیا کیا رہ رہا ہے، ٹریکٹر بھی ہے، ٹرالی بھی ہے، پیلی بھی ہے، مربے بھی ہیں، قلعے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سب کو میں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کا رسول نہیں ہے ادھر۔ حالانکہ یہ جگہ ان کی ہے، یہ جگہ ان کی ہے، یہ ان کی جگہ ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کس کس کو یہ جگہ دے رکھی ہے۔ اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ فرماتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا۔ تو پتر ہم ابھی تک دل والی یاد سے محروم ہیں۔ کوشش کریں حضرت کہ زبان بھی یاد کرے اور دل بھی یاد کرے۔ عمر گزار دی حضرت ہم نے۔ کچھ حضرت جی ہمارا بھی قصور ہے کہ میں اگر اپنی خانقاہی نظام کو دیکھوں تو میرا خانقاہی نظام صرف دم اور تویز ہی رہ گیا، اور کیا ہو رہا ہے اس کے اللہ ماشاء اللہ، باقی اور ہماری خانقاہیں کیا کر رہی ہیں دم اور تویز کے علاوہ؟ اللہ خانقاہوں کا تو کام ہی یہ نہیں، خانقاہ تو کام ہی یہ ہے کہ پہلے خانقاہ ادھر اللہ پکوائے اور پھر خانقاہ ادھر سے ادھر اللہ پکوائے۔ لیکن ہماری خانقاہیں حضرت بس تویز دے رہی ہیں، ہم دم کر رہے ہیں۔ میں علماء بیٹھے ہیں، اللہ یہ باتیں ہر لحاظ سے مشکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے آپ کو ویل کسی نے نہیں دینی، آپ نے خالی جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سکی دشمنی، لیکن کیا کریں یار، کیا چپ رہے کہ پھر نہیں مرنا تو چلو ایسے کو گولی لگ جائے گی تو 100 میں سے ملتا ہے، لیکن اب بولنا پڑے گا کیونکہ تباہ ہو گیا سارا کچھ۔ آپ ناراض ہو جائیں گے، کوئی پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، کیا ہوگا تو وہی جو میرا اللہ چاہے گا، کیونکہ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ جب تک اس نے مجھے زندہ رکھنا ہے تو سارے مارنے پہ آ جاؤ، تم مار نہیں دے سکو،
تو جس دن حضرت ادھر سے مرنے کا آڈر آ گیا تم سارے بچانے آ جاؤ، بچاؤ کوئی نہیں سکے گا۔ میں علماء بیٹھے ہیں، میں ایک تو میں نہیں مجھے اچھی لگتی، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی، میں تو مطالعے کے لحاظ سے بڑا کچا ہوں، بڑی بڑی اکثر بلنڈر ہو جاتی ہیں، غلطیاں کر جاتا ہوں، لیکن چلو کچھ جو ڈیٹ پڑھی ہیں، میں جتنے ہی علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے مطالعہ کرنے والے مدرس بھی بیٹھے ہیں، ویسے ایسا مجھے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہو ایک صحابی اتنی دور سے چلے، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے عرض کیا حضور آج صرف طریق لینا ہے، تک گزری آپ کی نظر سے؟ یا کبھی کوئی صحابی رسول علیہ السلام بڑی دور سے چل کے اور آ کے عرض کیا اللہ دے رسول اللہ بدنامی کروانا ہے؟ حضرت جو بھی اس پاک جناب میں آیا اس نے آ کر یہی عرض کی اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت فرمائے۔ اب خانقاہوں میں نصیحت کوئی نہیں، اب بس دم مرتبی بھی ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کیا ہے، دم غلط ہے، دم کرنا غلط ہے، دم کروانا غلط ہے، تعویذ غلط ہے، تعویذ لینا غلط ہے، تعویذ دینا غلط ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن پتر یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف نہیں۔ اگر میں تصوف کو کہوں نا کہ 100 اس کے زینے ہیں یا 100 سیڑھیاں ہیں، آپ طے کر کے کوئی صوفی بنیں گے، تو میں دم اور تعویذ کو صرف ایک سیڑھی دوں، باقی 99 تو کچھ اور ہے۔ لیکن اس وقت حضرت جی ہماری جو خانقاہیں ہیں وہ یہ اس پہ کوئی ورک نہیں کر رہی کہ امت کا ادھر اللہ پکے، پھر اتنا پکے کہ ادھر سے ہوتے ہوتے پھر ادھر آ گیا۔ میں پتہ دکھ سے میں اگر اپنے اکابرین کو پڑھوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہارے شرم کی کتاب بند کر دوں یار، جو ہم تصوف لیے گھوم رہے ہیں اور جو داتا صاحب کا تصوف ہے، ہمارا تصوف تو دور دور تک نہیں اس کا تعلق، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس تصوف میں تو یہی تھا ایتھے بھی اللہ دے لو لو کے چل رہا، ہمارا تصوف بس دم ہے اور تعویذ ہے۔ اب دیکھیں نا یہ صوفی تھے کوئی جنہوں نے کتنی سونی بات کی، ربا میرے حال دا محرم تو، میں آپ سے سوال کرنے لگا تو بڑی دور سے چل کے سچ سچ بتائیے گا حضرت، کبھی آپ کو یہ کیفیت کبھی نصیب ہوئی کہ اللہ سے اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہو؟ سچ بتائیے۔ میں تقریباً 41 پہ آ گئی ہوں، آپ بھی اپنا مارو نظر، کبھی ہوئی اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کو؟ کیوں اللہ ہے ہمارا، وہ کیوں نہیں ایسی کوئی کیفیت؟ اس نے کب آپ کو کہا تھا کہ پہلے کال سلیمان نو ملانی ہے تو پھر مینوں ملانی؟ اب جب چاہے ڈائریکٹ کال ملاؤ اس کو، اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن بھائی میں وسیلہ ہوں، کو درمیان میں کاندھ تو نہیں ہوں کہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان بیٹھ گئے ہوں آ کے۔ صاحب میں وسیلہ ہوں لیکن دیوار نہیں ہوں رات کو کہ میں نے آپ کو پابند کر دیا بھی پہلے تسی مینوں پوچھنا ہے کہ میں اللہ نے کوئی گل کرنی ہے تے مصباحی صاحب پیر صاحب کر لوں بھائی، اس نے کب ایسا کہا؟ ہم تو بیٹھ گئے ہیں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں آ کے۔ میرا بس اتنا کام ہے پتر، میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو نکل اللہ کے راستے پہ، راستے میں پتر نفس بھی ہے اور راستے میں شیطان بھی ہے، نفس کی یہ چالیں ہیں، شیطان کی یہ چالیں ہیں، یہ تجھے جانے نہیں دے گا اللہ تک۔ جہاں جہاں یہ کوئی چال چلے گا میں تیرا مرشد ہوں، میں تجھے ان چالوں سے بچاؤں گا، باقی اور کیا ہے؟ بھائی وسیلہ ہے، وسیلہ رہو یار، درمیان کی دیوار تو نہ بنو۔ کیوں مخلوق کو تم نے رب سے روک رکھا ہے؟ وسیلہ ہو تو وسیلہ رہو، یہ کیا بن گئے ہو تم؟ اپنی پرستش کروا رہے ہو ان سے۔ ہمیں ایسی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے۔ ہائے ہائے، کبھی حضرت کو موقع آئے کہ اس طرح کا کو بنے موقع، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے حضرت، ایسے بھی ہو گزرے وہ کہتے ہیں روم روم وچ تو ہے۔
ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے، میرا سب کچھ تو ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ۔ میں نے کہا نا اس تصوف میں اور ہمارے والے تصوف میں اللہ ہی وارث ہے ہمارا۔ یہ لکھا ہے کہ جیسے یہ نالائق آدمی ادھر گفتگو کر رہا ہے، لکھا ہے کوئی عالم تھے تو وہ گفتگو کر رہے تھے اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ظاہر ہے اب جو باہر گلی سے گزرے اس کو تو اندر سب کچھ دکھائی اور سنائی دے گا، اور اس زمانے میں بھی مساجد اسی طرح کی تھیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں حضرت۔ تو حضرت مولانا کی گفتگو سن کے نا رک گئے اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہ لکھا کہ آپ کے ادب میں وہ جو مولانا تھے انہوں نے گفتگو روک دی اور وہ ممبر یا جو بھی تھا اس سے کھڑے ہو کے تو انہوں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں۔ آپ تشریف تو نہ لائے لیکن ایک بات کہی آپ نے فرمایا مولانا ان لوگوں کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سناؤ، ان کو بس اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا بندے یہ تو بتا سارا کچھ تیرے لیے تھا تو کس کے لیے تھا ہے؟ نہ اتنی لمبی لمبی تقریریں سناؤ، ان کو بس اتنا بتاؤ کہ رب پوچھے گا بندے بتا سب کچھ تیرے لیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم نے کب تجھے کہا تھا کہ مالٹے ہمیں کھلا، وہ تو تھے ہی تیرے لیے۔ ہم نے کب تجھ سے سیب مانگے تھے، ہم نے کب کہا تھا کہ چاول پکا کے ہمیں کھلا، ہم نے کب تجھ سے چوپڑی روٹی مانگی تھی، یہ تو سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا لیکن تو میرے لیے تھا۔ یہ تصوف ہے حضرت، یہ صوفیزم ہے حضرت، لیکن کیا ہے بس تعویذ اور دم ہے حضرت۔ ایسی اب کوئی بات ہماری زبانوں پہ نہیں رہی، ہمارے سٹیج ایسی باتوں سے خالی ہیں حضرت۔ ان سٹیجوں پہ مخلوق کو دعوت دی جائے حضرت اللہ کی طرف، نبی پاک کی طرف ہے۔ اس لیے پتر اتھے جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر اتھے اللہ پکاؤ، نہیں پکاؤ گے اتھے تو وقت گزرن ڈے ہے پتر، آخرت بڑی خراب ہوگی۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ حضرت جی کیونکہ ہماری سٹیجوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ بولنے والے کو 100 بار اپنے جملے کو پہلے تولنا چاہیے کہ میرا جملہ سامنے بیٹھے بندوں پہ کیا اثر چھوڑے گا۔ وہ آگے بے عملی ہے حضرت۔ دور نبوت ہو، نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں جاؤ ابو ہریرہ جو ملے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہوئے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں اللہ کے رسول اتنی بڑی بات ہے میرا اعتبار کوئی نہیں کرے گا، سونے پاک محبوب اپنا نالین عطا فرمائیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جو نہ مانے اس کو بطور ثبوت میرا نالین دکھا دینا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا۔ اللہ کی کرنی سب سے پہلے ملاقات ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے واپس بھیجا، فرمایا واپس جاؤ، بلکہ چلو وہاں تو دھکا تک کہہ رہے، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ گر گئے زمین پہ، فرمایا واپس جاؤ۔ وہ واپس رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پوچھا کہ ابو ہریرہ واپس آ گئے، عرض کی عمر مل گئے، انہوں نے مجھے کہا واپس جا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت، عرض کی اللہ کے رسول آپ جو فرما رہے ہیں حق سچ ہے، لیکن میں نے اس لیے ان کو واپس بھیجا ہے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ ایک جملہ پہلے مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا جملہ سامنے بیٹھے بندوں پہ کیا اثر چھوڑے گا۔ آگے سارے بے نماز ہیں حضرت، آگے سارے داڑھی منڈے ہیں حضرت جی، اور ہم ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں کہ ان کو بے خوفی دے رہے ہیں۔ آج حضرت جی پڑھنے والے کا کام بنتا ہے، اگر میں پڑھ رہا ہوں نا تو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے، سامنے نعرے لگ جاتے ہیں، اور بھائی تیرے لیے امان نہیں ہے، سلیمان مصباحی کے لیے امان نہیں ہے، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے ہے۔ تو احمد رضا ہے، سامنے بیٹھے نعرے مار دیتے ہیں جی باجی امان آ گئی ہمارے لیے، تو وہی امان احمد رضا کے لیے، تو احمد رضا ہے۔ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے آنا جنا مونڈے کمری کالی، تو محمد بخش ہے، یہ محمد بخش کی بات ہو رہی ہے، تو سلیمان ہے، تیری نمازیں نہیں پوری، تو حلال حرام کا دھیان نہیں رکھتا کوئی بھی، تو بد نگاہی کرتا ہے، تو گانے سنتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو غیبت کرتا ہے، تو احمد رضا ہے، تو محمد بخش ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک ایک جملہ یار بولنے سے پہلے سوچو،
کہ بھائی وہ ان کی باتیں ہیں، تو میں وہ نہیں، بولنے والے کا کام ہے وہ ساتھ بتائے بھائی کا، یہ ان کی باتیں ہیں، ہم نہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے تو قرآن ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اترا میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ، لیکن بھائی جو میری ڈیوٹی ہے میں نے وہ کرنا ہے کام۔ میں کون ہوں تمہیں صرف بشارتیں دینے والا؟ اللہ اپنے محبوب کے لیے فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے محبوب صرف بشارتیں نہیں دیتے، مبشر نہیں ہیں، نذیر بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ وہ بھائی اللہ کے رسول ڈرائے، میں کون ہوتا ہوں صرف بشارتیں دینے والا؟ ایک 500 کے نوٹ کے لیے، چند پرچیوں کے لیے، 1000 کے نوٹ کے لیے بیڑا غرق کر دیا امت کا یہ پکڑ کے۔ میں کون ہوتا ہوں حضرت؟ قرآن کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے، آگے اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، لیکن جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے تو وہ آپ کو بتانا ہے، جو اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا میں نے وہ آپ کو بتانا ہے۔ باقی اللہ پکڑے اللہ چھوڑے وہ آپ کا اللہ، آپ اس کے بندے، میں بیچ میں کون ہوں؟ لیکن میں تو وہی کروں گا پتر جو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ گیا بھائی، میں کون ہوں حضرت؟ میں کون ہوں آپ کو کہنے والا؟ ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ اللہ ڈرائے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری۔ عجیب حضرت جی تو لگا کھڑا ہے مام، سارا حضرت بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ سنت سب سے زیادہ بے نماز ہمارے سنت ہے، اور سامنے 3 کیمرے لگے ہیں کیونکہ بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے حضرت جی کہ کوئی بات بیچ میں کاٹ نہ لے، کوئی میری بات کا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، آپ کو بڑا شادر و ناظر وہابی داڑھی کے بغیر نظر آئے گا۔ حضرت بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ اللہ میں ڈر رہا ہوں، میرا اہل سنت کا سٹیج ہے، سامنے 3-4 کیمرے لگے ہیں، کوئی بات کاٹ کے فتنہ ڈال سکتا۔ آپ کو بڑا کم کوئی وہابی بے نماز نظر آئے گا، کیوں بھلا؟ کیونکہ ادھر بیلنس سے بات ہوتی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ صرف بشارتیں ہیں حضرت۔ آپ کو کوئی دیوبندی بے نماز نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی دیوبندی داڑھی کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا؟ بیلنس سے گفتگو ہوتی ہے، عقیدے سے اختلاف ہے، رہے گا اور رہے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ادھر آ کے۔ مسئلہ نور پہ، مسئلہ علم غیب پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ادھر سنی کیوں سارے بے داڑھی بیٹھے ہیں؟ ہمارے بچوں نے درجی محفلوں میں کیوں ننگے سر آنا شروع کر دیا؟ کیونکہ ہم ان کو روکتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں ان بچوں کو کہوں گا تھی کیوں ننگے سر آئے ہو تو یہ پرچیاں دیں گے مجھے اٹھ کے۔ میں نے اپنی پرچیوں کے لیے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس وجہ سے آج سنی داڑھی بھی نہیں رکھتے، آج سنی سر پہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے، آج سنیوں کی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ وجہ کیا؟ ہمارے اسٹیجوں پہ صرف بشارتیں ہیں، ایسے ایسے اشعار ہیں۔ وہ ہمارے فیصل آباد ہیں، وہ تپلے والے جو بابا جی ہیں، انہوں نے پڑھ پڑھ کے اسٹیجوں پہ یہ کلام ہے، مینو روز حشر دا ڈرنا۔ ہم ان بچوں کو کہہ رہے ہیں ڈر ہی نہیں، تو ان بچوں نے کیوں نمازیں پڑھنی ہیں؟ بابا جی خدا کا خوف کھاؤ، کسی بزرگ نے یہ کلام لکھ دیا تو وہ بزرگ اپنے کلام کا جواب دے گا جا کے۔ قرآن نے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس دن سے نہ ڈرو، قرآن میں اللہ ڈرا رہا ہے، قرآن میں اللہ ڈرا رہا ہے پتر۔ قرآن میں اللہ نہیں کہہ رہے کہ روز حشر دا ڈر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ کسی بابے کے کلام کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ حضرت کسی بزرگ سے حضرت کسی کیفیت میں کوئی ایسی بات نکلی بھی وہ اس بزرگ کی بات ہے۔ ہم نے قرآن دیکھنا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کا فرمان دیکھنا ہے۔ پتر صدیق اکبر سے بھی زیادہ کسی کی شان ہے؟ پوچھو ان علماء سے صدیق اکبر اللہ کے خوف سے کتنا رویا کرتے تھے، چڑیا کو دیکھ کے صدیق اکبر آہے بھرا کرتے تھے، کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے پوچھا نہیں جائے گا۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا، حضور فرمایا صدیق جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ اس لیے پتر بڑا دھیان کریو بچوں، ایسی کوئی بات نہیں، جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، یہ اس کی بات ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو پتر سایہ نہیں تو پورے کا پورا ہی جائے گا. یہ اس سے پوچھو جو جا کے کہہ رہا ہے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا. یہ اس سے پوچھو جا کے بھائی کیوں نہیں جائے گا, کون ہے تو؟ یہ اس سے جا کے پوچھو جو کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ گیا جہنم کو بھی پسینہ. جبرائیل امین علیہ السلام ہیں جی, علماء بیٹھے ہیں حضرت جی, عقیدہ اہل سنت ہے, معصوم عن الخطا ہیں, قدسیوں کے سردار ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. ایک دن ہمارے لیے پوچھا, امت کے لیے پوچھا, جبرائیل مسکراتے کیوں؟ عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم پیدا کیا تب سے لے کر اب تک میں کبھی نہیں مسکرایا. تم نمازیں بھی نہ پڑھو, تم داڑیاں بھی نہ رکھو, تم بے عملی بھی کرو, اور اوپر سے اسٹیجوں پہ یہ پڑھو میں نے روز حشر دا ڈر نہیں. اللہ معاف کرے, کس قدر غضب کا معاملہ بنتا ہوگا. میں اللہ کی ذات کے لیے میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں کہ میں کیا بولوں کہ اس وقت اس شان کی جلالت کا کیا عالم. اوے منحوسو, ابو بکر ڈریں, 100 نمبر ابو بکر کے, 100 میں سے 100 نمبر ابو بکر کے, حضرت علی کے 100 میں سے 100 نمبر. اگر کوئی یہ بھی کہے نا کہ حضرت ابو بکر کے 100 میں سے 99 نمبر وہ منحوس ہے, وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ حضرت علی کے 100 میں سے 99 نمبر, ایک بھی حضرت علی کا نمبر کٹائے, ہم اس کو مسلمان تک نہیں مانتے. لیکن جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو رنگ مبارک زرد ہو جائے, لوگ سوار کریں مولا مشکل کشا, یہ کیا؟ تو مولا مشکل کشا فرمائے دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی جناب میں حاضری کا وقت آ گیا. یہ جب تم اپنی اسٹیجوں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ میں نے روز حشر دا ڈر نہیں, کیا جلال والا معاملہ بنتا ہوگا. وہ منحوسو, ابو بکر ڈریں, عمر ڈریں, علی ڈریں, عثمان ڈریں, طلحہ ڈریں, زبیر ڈریں, جبرائیل ڈریں, عیسیٰ ڈریں, موسیٰ ڈریں, نوح ڈریں, ابراہیم ڈریں. تم کون ہو نہ ڈرنے والے بھائی؟ بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹیجوں کی اصلاح ہو. کچھ اس پہ اس طرح کی بونگیاں نہ ماری جائیں. ٹھیک ہے کسی کی کیفیت تھی, اس نے شعر لکھ دیا میں نے روز حشر دا ڈرنا, میری بلیاں دے ہاتھ لاج. او بھائی تیری بہتی لاج صدیق اکبر کی لاج نہیں تھی؟ حضور بٹھا کے سارے صحابہ کو شان صدیق سنا رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ, جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا وہ جس طرف سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا, ادھر آئیے ادھر آئیے. حضور صدیق اکبر کی شان سے بیان کر رہے ہیں اپنے صدیق کی. جب حضور نبی علیہ السلام بیان کر کے چپ ہوئے, سب سے پہلے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے پاک محبوب, وہ جس بندے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جب وہ جنت میں جدھر سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے ادھر آئیے ادھر آئیے, کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے, وہ تو ہی تو ہے, وہ تو ہی ہے کہ تو جدھر سے گزرے گا جنت والے پکار پکار کہیں گے ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر. لیکن ذرا دیکھو یار وہ کتنا ڈرتے تھے. اس لیے پتر اللہ کو معافی مانگ کے بھی اپنی نمازیں پوری کرو بچے, ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر. وہ مالک وہ پکڑے وہ چھوڑے, ہم تو وہی عرض کرتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن پتر مجھے کسی نے اختیار نہیں دیا, میں نے بیلنس کرنا ہے. مبشرم و نذیرا, یہ بشارتیں نہیں ٹھیک ہے. سنیوں کی مسجدیں اسی لیے خالی ہیں, نماز کوئی نہیں پڑھنے آتا. ہم ایک محفل پہ چل بھائی تو چگے تیرے سارے تھے, اگلی دی تیاری کر پھر تو دیں گے تیرے, اس لیے تو خالی ہو گئی ہماری. میں حضرت اس دن جب سردی کی بارشیں شروع ہوئی ہیں نا سیالکوٹ میں کسی سفر سے گھر آیا, میں نے گاڑی کھڑی کی, میرے ایک بڑے دوست ہیں امام مسجد ہیں, مجھے ان کی کال آ گئی. اللہ اکثر میرا فون نہیں اٹھایا جاتا, اس وقت بھی زیادہ سائلنٹ پہ لگا ہے, اب ویسے بھی اس کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے. میں نے اٹھا لیا فون, میں گھبرایا بھائی 5 بجے کال آ گئی. میں نے فون اٹھا کے پہلا میں مولانا خیر ہے نا 5 بجے کال کر دی. کہنے لگی حضرت 5:20 میری مسجد میں نماز کا وقت, اور کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو مسجد میں آیا ہی کوئی نہیں, تو اکیلے تو نماز نہیں پڑھی جاتی, اگر سیالکوٹ میں ہیں تو خود تشریف لے آئیں, نہیں تو کسی شاگرد کو کسی مرید کو بھیجیں, وہ آئے اور ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں. میں نے کہا یار 5:20 ہوئے ہیں, مجھے حاجت ہے, میں نے واش روم جانا ہے, وہ صرف وضو کرنا ہے, اور میں آیا. اگر تو کوئی بندہ آ گیا تو کھڑی کر دینا, باقی میرا ویٹ کرنا. حضرت میں گیا استنجے میں, جتنی شریعت نے جلدی کی اجازت دی ہے
خود کو مطمئن کیا کہ اب کو قطرہ شطرہ نہیں رہ گیا، صحیح استنجا کر کے میں نے وضو کیا، میں گاڑی پہ بیٹھا، 140 بھی چلائی، 50 بھی چلائی، 60 بھی چلائی، آخر میرے خیال سے 5:41 یا اتنے منٹ میں پہنچا اور ہم دونوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ پتہ ٹھیک ہے بڑی سونی گیدرنگ بیٹھی ہے، شروع میں بڑا خوش ہوتا تھا، اور یار بڑی دنیا میں مصباحی تینوں سنن آندی ہے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تکلیف ہوتی ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ میں سمجھوں گا مصباحی نے اس دن کچھ کام کر لیا جس سے میں فجر میں بھی اتنے بندے بلا لوں گا، میں اس دن سمجھوں گا کہ آج کو جو ہے ساڑھے کو، میں جب نہیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے 25-25 ہزار کے مجمع بھی گفتگو کی، 30 کی، شروع بڑا دل کتنے دن نظر جی میں نے نہیں زمین پہ نیچے آنا، ہوئے میں بڑا پنے ہاں کتیب، اتنی دنیا مجھے سننی آتی ہے۔ اب تکلیف ہوتی ہے یار، تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھی، صف نہیں تھی پوری ہے، کیا تمہارے آنے کی خوشی ہمیں؟ رب بلائے تو رب کے بلانے کا کسی کو پاس ہی کوئی نہیں، تو مصباحی کون ہے چوڑا جس کو تم سارے سننے اور دیکھنے کے لیے آ گئے؟ وہ ہے پتر اللہ اکبر۔ مصباحی تو گندا آدمی ہے، پیشاب بھی آتا ہے، پخانہ بھی آتا ہے، یہ بلغم آ رہی ہے بار بار، میں صاف کر رہا ہوں اپنے گلے کو، خون بھی میرے اندر ہے، ہاتھوں میں پخانہ ہے، مثانے میں پیشاب۔ مجھے تو نہیں کوئی خوشی پتر، مجھے تو خوشی تب ہے کہ مغرب میں بھی اتنے بندے ہوں، عشاء میں بھی اتنے بندے ہوں، فجر میں بھی اتنے بندے ہوں جی۔ محفل میلاد مصطفیٰ بڑی کامیاب، میں کیڑی کامیاب؟ فجر کے 10 کتنے بندے سے، زور میں کتنے بندے تھے، عصر میں کتنے بندے تھے، عشاء میں کتنے بندے تھے؟ کون سی کامیاب محفل ہوئی؟ ہاں تیری کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ تجھے واوی نقدی شکدی مل گئی ہے، باقی کامیاب کاہے کی؟ مسجد تو خالی پڑی ہے، کوئی ہماری محفل کا موضوع نہیں ہے۔ فلسطین پہ جی بم گر رہے ہیں، بچوں کی لا تعداد شہادتیں ہو چکی ہیں، ایک کلپ ہم سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یمن پہ بم گر رہے ہیں جی، شام کی انہوں نے اٹ سٹ کھڑکا کے رکھ دی ہے، ہم پھر وہی ہمارے موضوع ہیں۔ میں رات کو نہیں چنگا، چلو میں شہر کا بھی نام نہیں لوں گا، وہ کو پروگرام ہے حضرت جی، پورا اشتہار بڑا ہوا ہے، اور محفل کا موضوع پھر کیا ہے؟ جشن آمد مصطفیٰ۔ پتر اللہ کو 1000 بار معافی مانگ کے میں نے کہا نا سپیکر کیمرے لگے ہیں، ڈر آتا ہے بولتے ہو، او بھائی اب کچھ جہاد کا موضوع کرو، کوئی غیرت دلاؤ قوم کو قوم کو جگاؤ یار، وہی موضوع چل رہے ہیں، ہاں جی وہی موضوع حضرت جی، قربان میلاد مصطفیٰ پہ سارا کچھ ہی، وہ پتر کو موضوع بدلو یار اپنے ہوں، کو قوم کو بیدار کرو یار، کو دجال کا وقت قریب آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، ان بچوں کو تیار کرو اس کے لیے، وہ خدا دا واسطہ اپنے ٹاپک بدلیے، کو اپنے موضوع بدلیے، اسی سارے۔ میں حضرت ایک پروگرام تھا تو پہلے میں نے بیان کیا، بعد میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے، بڑے علمی آدمی ہے، تو جس بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے کہ بس ہر بندہ اب اسی لیول پہ چلے، بعد میں تو چلا گیا، بعد میں انہوں نے کچھ کہ یار ٹھیک گفتگو سی مصباحی دی، یار موضوع پہ نہیں رہتا، اس کو جو موضوع دو نا اس پہ نہیں رہتا کوئی بھی، وہ بات تو نہیں نہ رہتی ہے کوئی بھی۔ مجھے بات میرے تک آ گئی، کسی بچے نے موبائل میں وہ بنایا، میرے تک آ گئی، مغل تشریف چل رہا، میں نے کہا حضور آپ بڑے بندے ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، میں نالائق آدمی ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں یہ 70 سال سے موضوع بول بول کے نکالا کیا ہے آپ نے؟ میں حضور 70 سال ہمیں موضوع بولتے ہو گئے ہیں، آج تک ہم گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے، 70 سال سے موضوع بول رہے ہیں، آج تک میں اس قوم کو یہاں تک نہیں لا سکا، اوے جتی تے باہروں بھی نہیں چکنی چاہیے دیو، تسی رب دے گھروں چک لیندے، کیا موضوع سے نکالا ہے آپ نے؟ وہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، یہ ہے پتر، کوٹ کی فضیلت اب بیان ہو سکتی، میں اس کے فوائد آپ کو سناؤں کہ یار سردی ہے کوٹ پہننا چاہیے، بندے کو سردی سے بچاتا ہے، بندے کی چسٹ محفوظ رہتی ہے، بندے کے کندھے ٹھیک رہتے ہیں، بندے یہ ادھر سے ادھر ڈبل ہوتا ہے، بندے کی گردن کو ٹھنڈ نہیں لگتی۔ حضرت میں اگر کوٹ کا بیان گرمی میں شروع کر دوں، وہ حضرت صاحب کوٹ کا موضوع جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب دیکھیں وقت کیا ہے، اس موضوع کی ضرورت ہے امت، ہماری اسٹیجوں پہ ہے موضوع سے نا، حضرت صاحب تباہ کر رہا ہے نا امت، اللہ ماشاء اللہ کو ولی ادھر بیٹھا ہوگا، نہیں تو تقریباً ہر دوسرے بندے کے حضرت فون پہ 2 سے 3 بیویوں کے ساتھ تعلق ہے۔ غلط تو نہیں کہا میں نے، بات کڑوی کی ہے میں نے، لیکن غلط تو نہیں کی میں نے، کیوں کہا کیوں؟ کوئی ولی بیٹھا ہوگا حضرت، یہ تو ہر دوسرا تیسرا بندہ پھنسا ہوا ہے اس کام میں،
بچیاں بیوہ گھر میں بیٹھی ہیں جو وہ ایک ایک بی بی حضرت، وہ بندے کو اجازت ہی نہیں دیتی نکاح کرنے کی. بھائی ہمارا دین ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہاں جی مسنا و ثلاثہ و رباع. یہ موضوع بولو یار، بیویوں کا ذہن بناؤ بھائی. اللہ کے رسول نے ان کو نکاح کی اجازت دی ہے، کیوں تم اس طرح کر رہی ہو؟ معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے، بندے تھوڑے ہیں، بیویاں زیادہ ہیں، تو نہیں کسی کو جی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. بس حضرت جی 1 گھنٹہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان. چل یار کر پھر ادھا گھنٹہ صدیق اکبر کر بھائی، ادھا گھنٹہ سلیمانی مصباحی. ہوں اپنے آپ بھی تو پولنا، صدیق اکبر کو سامنے رکھ اور اپنے آپ کو پیش کر. تو کدھر کھڑا ہے صدیق اکبر کے لحاظ سے؟ تو حضرت علی پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ تو امام حسن پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ تو امام حسین پاک کے لحاظ سے کدھر کھڑا ہے؟ ہم نے امت کو تو یہ بتایا کہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، لیکن اس پہ بات کیوں نہیں ہوئی کہ امت نے قرآن کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے پتر خدا کا واسطہ ہے، میں جتنی اس مسجد میں جو بھی ہے میں آپ سے کی گزارش کروں گا پتر، ایک کی نائدے چونا کراؤ، مسجد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پھر بھی مسجد ہے. نہ اس میں لا کے مہنگے قالین ڈالو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ صفوں سے بھی مسجد ہی ہے. نہ اس میں مہنگے مہنگے بلب لگاؤ، بالکل عام سا بلب لگا دو، یہ پھر بھی مسجد ہے جی. لیکن مسجد کا جو اصل حسن ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہے. اور آج کسی کے پاس وہ کان ہی نہیں رہے جو اس مسجد کا دکھڑا سن سکیں. یہ تو رو رو کے کہہ رہی ہے، اوے نمازی او نمازی او نمازی. خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، چونے کرا کے قالین ڈال کے اے سی لگوا کے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی خدمت کر دی مسجد کی. لگ جاؤ یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں حضرت، لگ جاؤ ان کی طرف. اور میں حضرت ابتدا میں نا میرے خود مزاج میں بڑا زیادہ غصہ، اللہ کا شکر ہے کسی حد تک میں نے اس کو کنٹرول کیا. اللہ کرے ماری جائے، یہ ختم ہو جائے میرے اندر سے. مجھے حضرت میں نے مثال کے طور پہ کہا نا پتر بچے تو نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس نے کوئی وشواس نہ دینا، میں نے بھی وہ میں نے کہا چل تینوں آج تو بعد میں کہنا بھی نہیں ہے. میں حضرت اس کا کوئی حوالہ نہیں دے سکوں گا، میں نے ایک رسالے میں یہ بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اب لکھنے والی میں نے اس میں پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام کم و پیش 2000 بار بنفس نفیس ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے. ابو جہل پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یار اللہ کے رسول 2000 بار ابو جہل کے پاس جائیے، یہ تو بچے ہیں ہمارے ساتھ. کیوں ہم نمازین کو نماز کے لیے نہیں کہتے؟ کیوں ہمارے نمازیوں کا دل نہیں کرتا مسجد کو ویران دیکھ کے؟ کیوں ہم نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ان بچوں کو مسجد میں نہ دیکھ کے؟ یہ قصور ہے ہمارے نمازیوں کا. لگ جو یار سارے آس پاس لے آئیے، یہ ہمارے بچے ہیں سارے، ان کو لاؤ مسجد میں، محنت کریے. حضور خوش ہوں پتر. تو پتر میں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے جی. میں پھر عمرے دے چلنا کی کہنا ہی اتنے نبی پاک علیہ السلام جا کے کی عرض کرنا جی میں پھر عمرے دے چل رہا ہوں، میں کہنا کی عرض کریں گا اتنے جا کے؟ پتہ نہیں آپ تو حاضری کو سمجھتی کچھ نہیں شاید ہے. کام کرو پتر، محنت کرو، چنگے لگو گے رسول پاک. اور میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کر رہا اسپیشل میں علماء کے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے. پتر کم کرو حضور کی امت کے لیے. تم سرگودے میں بیٹھ کے مدینے کے مزے لو گے، نہ لے تڑیاں جتیاں میرا سر جنیاں دل کرے گا ماریو لا کے. سارے دے سامنے گل کی تھی، سارے دے سامنے پگ لو آ کے کھاواں گا. ان کی خیر خائی کرو. تم سرگودے میں بیٹھ کے جو مدینے کے مزے نہ لیے، تمہیں سرگودا میں بیٹھ کے لگے گا میں مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں ہوں. اور کہیں ایسے بھی ہیں انہوں مدینہ جا کے بھی مدینہ نصیب نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ پچھلی دفعہ ہم مدینہ پاک تھے حضرت، دل تو کرتا ہے ایک دفعہ یار یہ کیا موجیں لگی ہیں ان کو. 5 وقت اذانیں سنتے ہیں، آتے جاتے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں. جب دل کرتا ہے حضرت معجہ شریف میں جا کے سلام پیش کر کے باہر آ جاتے. وہ خادم ہیں جو ادھر حضرت، میں نے حضرت پکا ارادہ کر لیا کہ بھائی اے چھڑیے تقریرہ شکریرہ تو بس ہوں ایتھے ہی رہیے کریے. یہ بڑے پیار والے بچے ہیں، کسی کو بھی کہوں یار میرا ویزا لوا چھڑو ملٹیپل 2 سال والا، ایتھے ہی رہیے کریے بس ہوں. وہ ہم ایک دعوت پہ چلے گئے تو وہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، اور ان بزرگوں کو اللہ نے نواز رکھا تھا. انہوں نے نا میرا وہ خیال پکڑ دیا تو مجھے فرمانے لگے مولانا
میرا بھی جوانی میں یہ دل کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے نا بس ادھر آؤں، بیٹھا رہوں. تو کہتے ایک دن کرم ہوا، خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے نواز دیا مجھے، اور فرمانے لگے یاد رکھو اگر کوئی دور بھی بیٹھا میرے دین کا کام کر رہا ہے، میری امت کی خیر خواہی کر رہا ہے، وہ بالکل میرے قریب ہے. اور یہاں بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ میرے بڑے قریب ہیں، یہ مجھ سے بہت دور ہیں. کام کرو ذرا صاحب، خدا کی قسم ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، سپیکر لگے ہیں اتنے مدینہ پاک دا مزہ ملے گا، اتنا حضور نبی علیہ السلام نواز دیں گے، اٹھا دیں گے درمیان میں جو کچھ، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. کوئی آپ کو پوچھے گا نا حضرت جی جانا نہیں مدینہ پاک، پھر آپ اس کو یہ جواب دیں گے، پھر آپ اس کو کہیں گے میں مدینہ پاک تو آیا کہ دوں گا، اے ہی آیا ہے، اے اتھے ہی ہے کہ تھے. لیکن کم کرو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو نبی علیہ السلام کی طرف دعوت دو، ان کو ضرور شان علی سناؤ، لیکن ان کو یہ بھی بتاؤ پتر حضرت علی کا کردار یہ تھا، حضرت علی کا طریقہ یہ تھا. دیکھو نا پتر، مانتے ہیں نا جی سارے حضرت علی پاک کو، ہمارا سب کچھ ہے حضرت. نعرہ حیدری، نہیں مزہ نہیں آیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدری. لیکن پتر یاد رکھنا حضرت علی پاک وہ ہیں پیدائش بھی مسجد میں، اور مسجد بھی کون؟ ساری مسجدوں کی سردار مسجد، اللہ کا گھر بیت اللہ، جس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی تو پھر پتر دعویٰ حضرت علی نال پیار دا تے مسجد چ بندہ بڑے کوئی نہ ہے. حضرت علی کو تو اتنا پیار تھا مسجد سے، آئے بھی مسجد میں گئے بھی مسجد میں. چیک کر در اپنی محبت کو، اپنی محبت کو چیک کرو یار، یہ کیسی ہے؟ حضرت علی پاک کی محبت تو مسجد میں لے کے جاتی ہے، جس کو حضرت علی کی مسجد میں محبت مسجد میں نہیں لے کے جا سکی، اس کو اپنی محبت چیک کرنی چاہیے. حضرت امام حسن پاک مسجد، امام حسین مسجد، امام زین العابدین مسجد، امام محمد باقر مسجد، امام جعفر صادق مسجد. کوئی ایک اولاد علی میں سے مجھے نکال کے دکھاؤ جو مسجد والا نہ ہو. یہ کہوں کیسی محبت ہے کہ دعوے ہوں حضرت علی پاک سے محبت کی اور مسجد نکالی ہو. تو یہ پتر پکاؤ اللہ تھے، اتھے اللہ پکاؤ. پیر صاحب کو دم کرواؤ، تویز لگو، لیکن گلاں بعد وچ پہلے پیر صاحب نو عرض کرو پیرو اے دسو اتھے اللہ کیویں پکنا ہے، باقی گلاں بعد چ ہون گیاں. یہی کام ہے پیر صاحب دا. پیر صاحب دسو اتھے اللہ کیویں پکے گا، اور پھر اتھوں اللہ اتھے کیویں آئے گا. یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بھی حضرت جی وہ قبلہ امین الحسن شاہ صاحب آپ کا ایک حکم آیا ہوا ہے. وہ آخری بات وہ آپ زید یہ حضرت امام بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے خادم ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں میں نے 20 سال حضرت کی خدمت کی، اور کہتے ہیں اس دن میں پہلے روز آیا نا. اللہ پتر یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے بزرگاں دی خدمت کرنا، کیونکہ میں نے زیادہ دیکھے ہیں جڑے بزرگاں دے کھول ہوندے نا ردے ہی جاندے نے، کیونکہ روز کا قرب نا وہ بندے کو خراب کر دیتا ہے. جی وہ میرا بھی ایک ساتھی نا، بس اس کی بھی ٹلی گھوم گئی، وہ سب کو کہتا پھرتا ہے مصباحی صاحب نے بنایا ہی میں. یہ بزرگوں کے ساتھ رہنا بہت اوکھا کام ہے. میں نے بڑے کم لوگوں کو فیض ملتے دیکھا ہے جو بزرگوں کے ساتھ رہیں، زیادہ کو رگڑا لگ جاتا ہے، ان کے پاس بے باک ہو جاتے ہیں. وہ جو اللہ نے نعمت کی وہ بے قدری کرتے ہیں اس نعمت کی، پھر وہ چھن جاتا ہے. سب بہت کم. میں حضرت اپنے بزرگوں کل جانے ہیں بہت ڈرنا. وہ کبھی قبلہ پیر و مرشد وہ خود کو چھپا کے رکھتے ہیں، بس منوں نلائق مگے کیتا ہے. تو کہیں ہم جائیں نا تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیر صاحب کی جانب کم توجہ کرتے ہیں، میری جانب زیادہ کرتے ہیں. اللہ وہ وہی مجھے بنانے والا وہ ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے پیر صاحب ہیں، یہ میری بڑی جان جاتی ہے،
میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ کہیں نہ نکلوں، کیونکہ جب لوگ ادھر توجہ نہیں کرتے، پہلے آ کے مجھے ملتے ہیں، میری جان نکلتی ہے، لیکن پھر بھی اکثر و بیشتر امتحان دینا پڑتا ہے، اور بڑا اوکھا امتحان ہوتا ہے حضرت جی۔ تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال خدمت کی آپ کی، اور کہتے ہیں جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں ہے تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا، تو کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے، کہتے مجھے فرمانے لگے اگر کبھی تجھے کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہو۔ اور حضرت زید ہی کہتے ہیں 20 سال خدمت کی لیکن کان ترس تیرے، کبھی حضرت مجھے بلایا ہی نہیں کبھی، ہر وقت ذات کی طرف دھیان ہے۔ پتر یہ جن کے نام کی ہم دکانیں چلائے بیٹھے ہیں، ہم اس لیے تو ان کو بیان نہیں کرتے، یہ حضرت بابا صاحب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت قطب صاحب، حضرت مجدد پاک، یہ ایسے ایسے لوگ تھے، ان کا جذب، ان کا شکر ایسا تھا کہ لکھا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج دن کون سا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج دن کون سا ہے، صرف ذات والدھیان۔ یہ ایسے ایسے بزرگ تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ درہم ہے اور یہ دینار ہے۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، حضرت قطب صاحب، یہ ایسے بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے حضرت، انہوں نے آپس میں یہ رانے تھے، ان کے دوستیاں تھے، اور آپس میں انہوں نے کیا پروگرام بنا رکھا تھا، ایک رات یہ بزرگ پورا قرآن 2 نفلوں میں پڑھیں گے، ہم پیچھے سنیں گے، ایک رات یہ بزرگ پورا قرآن نفلوں میں تلاوت کریں گے، ہم پیچھے سنیں گے۔ تو پتر اس طرح کے لوگ تھے حضرت، ہمارا کیا واسطہ ان سے حضرت؟ یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ باتیں خطرناک ہیں، میرا یہ اڈی چھتی گولی کھان کا پروگرام نہیں ہے، ارادہ ایک کچھ کر کے پھر کھا لیجیے۔ میں حضرت جی یونیورسٹی میں گیا، پنجاب پروگرام تھا میرا یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا جی 1.5 گھنٹہ بیان ہوگا، تو بچے کہتے جی ہم نے مصباحی صاحب سے کچھ سوال کرنے ہیں، وہ گجر صاحب ہی ہیں وہ بھی، اور میں نے ان کو کہا گجر صاحب 1.5 گھنٹہ ٹھیک ہے، 1/2 گھنٹہ نہیں ہے ٹھیک، انہوں نے بڑے عجیب و غریب سوال کرتے تھے، مجھے پتا ہے ان کا، مجھے کہنے لگے حضرت آپ ڈرتے ہیں جواب دینے سے؟ میں نہیں، مجھے جواب سے کچھ جواب ہے، وہ جواب نہیں، وہ میری آگ ہے، میں نہیں، بہرحال ان کا نہیں حضرت، وہی ہوا حضرت صاحب، وہ آدھا جو گھنٹہ تھا نا وہ مجھ پہ قیامت بن کے ٹوٹ گرا۔ پہلے ایک لڑکی نے مائک لیا اور اس نے سوال ہی مجھے یہ کیا، وہ کہتی ہے حضرت آپ بزرگوں کی باتیں سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی تلاش کرو، کوئی ڈھونڈو جو تمہیں تمہارے رب سے ملائے، کوئی پیر، کوئی مرشد۔ تو حضرت میں تو جس گدی پہ دیکھتی ہوں وہ آگے جو پیر صاحب کے پتر ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو جن کو آپ ہی دنیا سے اتنا پیار ہے وہ مجھے رب کیا ملائیں گے؟ میں اس کا کیا جواب دیتا؟ وہ یہ نہیں کہ جواب آتا نہیں، مجھے آتا ہے جواب حضرت، لیکن دوں تو مارا جاؤں، نہ دوں تو، لیکن دے کے بڑی موت تھی حضرت، کیونکہ سامنے 3-4 کیمرے لگے تھے۔ میں نے پھر اتنا ہی کہا، میں نے کہا نیکسٹ، اور کیا کہتا حضرت جی، اور میں کیا کہتا حضرت؟ بات اس کی جنم، وہ کہتی جی آپ دعوت دیتے ہیں، یہ تو سارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، گولیاں چل گئی کہیں مزاروں پہ حضرت، میرا ہے میرا ہے، یہ ہمیں کیا رب ملائیں گے، یہ تو خود بیمار ہے، میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ میرے ایک بڑے پیار والے ہیں، وہ پیر صاحب کا انتقال ہوا ہے تو شہزادے ہیں ان کے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور میں تڑی جتی جی ابھی نہیں، میں جے حضور کول سودا جے نا تے نہ لڑیو باجی دی قبر، دوئیں پر آپس سودا کول ہے جے نا، حضرت جاؤ جا کے باولپور دے کسے ڈیزرٹ چ بیو، اللہ دی قسم چوک کے کہنا جے سودا تے لوگ آن گے اتنے، بھائی جتھے بٹھا ہے مکھی پہنچنی، جے سودا ہے جے کول، جے اپنے بابے کولو اپنے ابا جی کولو کچھ لیا جے تے جاؤ جا کے حضرت جی راولا کوٹ بالا کوٹ دے کسے پہاڑ تے بہ جو، نہ لوگ آن گے، سال بعد آ کے مینوں پھڑ لئیو، کی لوڑ تانوں ایس شے دی؟ کیوں لگے ہو لڑن آپس میں؟ کیوں لگے ہو بزرگوں کو باتیں کروانے؟ کیوں لگے ہو ان بزرگوں کو، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پھنڈن لگے ہو پھڑ کے؟ ادھر آپ سے نہیں لوگ پوچھتے، ہمارا واہ پڑتا ہے، وہ بیٹھے نا، وہ کہ جی مجھے جواب دیں، لیکن کیونکہ تھا کوئی اوکھا سوکھا اسپیکر لا ہی لیا، وہ بولتی رہی بڑی دیر، میں نے کہا نیکسٹ، کیا بولوں، کتنے ٹر جائیے،
ہم تو خود بیمار ہیں. کون ٹریٹمنٹ کرے گا امت کا حضرت جی؟ مجھے تو خود دنیا سے بڑی محبت ہے، میں ان کا کیا ٹریٹمنٹ کروں گا؟ اور اللہ کا شکر ہے پتر میں ایسے ایسے پاک بھی دیکھے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے، میں حضرت جی نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ پتر تھی جا کے انہوں بھی آئی کہنا ہے کہ بابا جی مجھ نے دودھ گھٹا چھڑیا تو کوئی تویز دیو. انہوں نے چک مینوں کہنا منوسا، میرا نام کیوں لے لوگ آگے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا، اس لیے میں نام نہیں لیتا. باقی مجھے پتر کس کا ڈر ہے، میں اس لیے نام نہیں لیتا. یہاں تو تھی جا کے کوئی بابا جی کو چنگی گل پوچھو نا تو میں نام ہی لے لینا بابے کا. میں نے ایک دو دفعہ ہوا ہے نا اس طرح، میں نے کوئی نام لے لیا، وہ جناب کوئی ٹر گیا جناب حضرت جی ہر سال مجھے کٹا ہی دین ڈی، کوئی تویز دو کی کٹی دے، تم جا کے ہی کہنا بابے ہوں مینوں میری کلاس لگ جانی. یہاں تو تم جا کے پوچھو نا اس سے کہ بابا جی ادھر اللہ کیسے آئے گا اور پھر ادھر سے ادھر کیسے آئے گا. بابا جی 40 سال عمر ہو گئی، ابھی بھی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کچھ کرے میرا کچھ. اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ سے آپ کو حصہ ملا ہے. تھی تے آکھنا ہی کوئی نہیں جا کے، تھی تے آکھنا پیرو بابا جی اے والی پیلی میری ہے تو نال والا مینوں نہیں دیندا، کوئی تویز دو ہاں نال والا مینوں دے جڑے. تسی کی آکھنا انہوں جا کے؟ اس لیے میں نام نہیں لیتا کسی کا. تم نے جا کے تنگ کرنا ہے ان کو. وہ ایسے پاک حضرت جی کہ آج بھی ایسے ایسے سادے بابے موجود ہیں حضرت جی، یہ جیب نہیں لگواتے حضرت، جیب یہ والی اسپیشلی جیب نہیں لگواتے حضرت. تو اگر کوئی ایسا کپڑے لے نا ان کے لیے کہ جس کو جیب لگی ہو تو نہیں قبول کرتے، لیکن کوئی خاص ہو جس طرح آسن ہے، ولید ہیں، بچے کاکے ہیں میرے، تو ٹھیک. اور پھر کیا کرتے ہیں حضرت جی، وہ جیب جو ہے نا پھاڑ دیتے ہیں، جیب نہیں رکھتے کوئی. اور میں نے ایک دن عرض کی، میں حضور یہ جیب کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ فرمان لگے یار اس لیے یہ جیب ہوئے گی تو ہو سکتا کہ اس دن میں پھر جیب چ پیسے پالا تو پیسے دل دے کول رکھنے والی شے نہیں، دل چ اسی انہوں ہی رکھیا جنہوں رکھنا چاہیے. اللہ اس پہ 100 اعتراض کر سکتے ہیں آپ، ظاہر نیٹ پہ بات چڑھنی، پتہ نہیں کمنٹس میں کس نے کیا کیا بھونکنا ہے حضرت جی. وہ آپ کی اپنی بات ہے بھائی، اس کی اپنی بات ہے، محبت ہے. نہیں بھائی دل دے کول نہیں پیسے رکھنے کوئی، کہ دل چ پیسے دا پیار نہ آ جائے. یہ دل چ اسی انہوں ہی رکھیا ہے حضرت جی. تقوی والے لوگ ہیں، ایسے ایسے پاک لوگ ہیں بھی، لیکن کوئی بتاتا اس لیے کہ تھی جا گیا ہی آکھنا ہے حضرت جی مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مجھ دودھ کٹا گئی ہے، یہی کہنا ہے جا کے. کسی کوئی کام کی گل نہیں پوچھنی ہے، بڑی محنت کرنی پڑے گی تو شاید حضرت امت کو نکال سکیں اس گرداب سے. نہیں تو یہ امت بری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں پھنس چکی ہے. روٹی کپڑا اور بری طرح امت پھنس گئی ہوئی ہے. اللہ حضرت مولا علی پاک ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا، ساری زندگی گھر. روٹی کی گل کریے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود 2 پتھر بنے حضرت. اور گل اگر کپڑے کی کریے، حضرت علی پاک کوفہ کے بازار میں تلوار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے. لیکن امت بری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں پھنس گئی ہوئی ہے. اس لیے پتر ایتھے بھی اللہ، ایتھے بھی ہے جگہ ہے بچے. یہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے 20 سال خدمت کی، روز حضرت صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جاتے. کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا لگتا ہے حضرت مجھ سے ناخوش ہیں کسی بات پہ نا. 20 سال ہو گئے حضرت کو میرا نام نہیں یاد ہوا. کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں خوش ہوں. حضرت کیا آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ میں نہیں پسند آئی. تو زید کہتے میں نے عرض کی حضور میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول. 20 سال ہو گئے، اس سے تو یہی لگتا ہے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے میرا نام نہیں نا یاد. تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے بھول گئے ہیں. انہوں نے وہ نام یاد کیتا ہے باقی، لیکن پتر اسی سارے کیتے لیکن وہ کیتا. اللہ وہ صرف اس کی ذات ہے،
کس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا میرا، کثرت سے کرنا ہے، بلکہ حاجیوں کو کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ستیاں بھی نہیں بھولنا۔ اور صاحب اگر آپ پکائیں گے نا ادھر پکائیں گے واقعی نہیں بھولیں گے۔ میں نے چلو آگے اکا تھا آخری، اب یہ چلو بات آ گئی، میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ ہم جب جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے نا تو مجھے بڑا شوق تھا یہ پنڈوں میں آنے کا، کیونکہ سیالکوٹ سٹی میں پھر ایک ایک پتر والد صاحب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہیں آگے پیچھے ہونے کا۔ وہ جب ہم نظامیہ گئے تو میرے ایک دوست تھے، ان کا تعلق ادھر اوکاڑا سائڈ سے تھا، آج کل ماشاءاللہ باہر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کر دیا۔ ان کی دعوت پہ ہم ان کے گاؤں گئے، اور نیت یہی تھی کہ اتنے جا کے نا حضرت جی وہ کھیت سے خود گنا اکھیڑ کے کھانا ہے، وہ خود مولی یا گونگلو نکال کے نا کھانا ہے، ٹیوب ویل میں نہانا ہے۔ تو ہم گئے اور خوب حضرت ہم نے وہ سارے شوق پورے کیے، اور رات کو تھک چکے تھے حضرت، نماز ادھر محلے کی مسجد میں پڑھی، ان کے گھر میں لیٹتے ہی نا حضرت جی وہ آنکھ لگ گئی۔ بس ہماری آنکھ کب کھلی کہ نہ کانوں میں ایک شور سنائی دیا، لور 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 لور، وہ آنکھ کھل گئی میری۔ ساتھ والے احباب بھی اٹھ گئے، دیکھا تو کمرے میں ایک انجان بندہ، صبح علامہ صاحب نے جس سے ملوایا تھا وہ ان میں نہیں تھا، اور لگا ہوا ہے حضرت وہ اپنی دھن میں، لو اچنگا اچھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گیا، کتنی دیر سوچتے رہے یہ بندہ کون ہے، پھر خیال آیا بھائی اگر کمرے میں ہے تو علامہ صاحب کا کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو کمرے میں ہے۔ ہم پھر سو گئے، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر جگا دیا، پھر سو گئے، اس نے پھر جگا دیا۔ خیر میرا تیسری یا چوتھی بار نہ بھی نیند نہیں آئی، ساری رات اس کو بھی غصے سے دیکھتے رہے اور علامہ صاحب کو بھی، علامہ صاحب اور صبح آپ کو پوچھیں گے۔ خیر صبح فجر پڑھنے کے لیے گئے، امامت کے لیے حضرت نے مجھے آگے کیا، فجر پڑھ کے ہم نکلے، میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا حضرت اگر آگے سے اپنے گاؤں میں نہیں نہ بلانے کا پروگرام تو صاف کہتے ہم نہیں آئیں گے آگے سے، یہ آپ نے رات کو کیا کروایا، وہ کیا بلا نازل ہوئی ہم پہ، ساری رات اس نے سونے نہیں دیا۔ مجھے کہنے لگے حضرت وہ بلا نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہیں، مجھے اپنے جملوں پہ شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا کہتے ہیں حضرت مجھے خود نہیں علم تھا کہ وہ آج آ جائیں گے، اگر پتہ ہوتا تو میں کہیں اور بندوبست کرواتا۔ میں نے کہا حضرت جی لاہور لاہور کیا ہے؟ میں نے کہا اصل میں حضرت وہ بس کے کنڈکٹر ہیں، اور وہ روز بس لے کے نا لاہور اوکاڑا سے لاہور جاتے ہیں حضرت، تو کیونکہ اوکاڑا سے لے کر لاہور تک انہوں نے لاہور 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 ہی کہنا، اب لاہور اتنا پک گیا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کہتے ہیں۔ میں نے پتر اس دن سیکھا تھا، میں نے کہا اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے تو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو پتر جو سارا دن بندہ اللہ اللہ کرے تو ہے پکاؤ پتر اس کو پکاؤ، تاکہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹوں میں بھی اس کا نام نکلے، میں کروٹ بدلوں زبان سے نکلے اللہ، میں کروٹ بدلوں زبان سے نکلے اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ۔ پکاؤ نہیں تو پتر مارے جاؤ گے سارے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، مارے جائیں گے سارے۔ حدیث جو میں نے کی تھی، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، جو جو نعمتیں اللہ نے دی بندہ ایک ایک یاد کر، اللہ پوچھیں گے بندے زندگی دی یا اللہ دی۔ دیکھو نا کئی بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، کہیں پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، کہیں تھوڑی دیر بعد مر جاتے ہیں، ہم 40-41 پہ کھڑے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا اس 41 کا سوال نہیں ہوگا؟ 10 بندے اس کو ایک سانس نہیں لینے دیا، تجھے 41 پہ لے کے گیا میں، اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر بار اللہ یہی پوچھیں گے بندے تو پھر ہمیں بھول گیا، تجھے آنکھیں دی، وہ تھا نا تیرے محلے میں اندھا تو پھر بھی ہمیں بھول گیا، تجھے ٹانگیں بھی دی، تھا نا تیرے محلے میں لولا، تجھے ٹانگیں دی پھر بھول گیا، تجھے بیوی دی، تجھے اولاد دی، تجھے بیٹے بھی دیے، تجھے بیٹیاں بھی دی، ایک ایک نعمت کے ساتھ سوال ہوگا، پھر بھول گیا، پھر بھول گیا، پھر بھول گیا، اور پھر لکھا ہے جس کا مفہوم ہے پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج ہم تجھے بھول گئے ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بھلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، اس لیے پتر پکا
سونا کر کے وضو کر کے اکھاں بند کر کے اللہ اللہ اتنے پیار سے کہنا، اتنی سچائی اور اخلاص اور محبت سے کہنا کہ وہ اللہ کہنا تیرے لو لو میں اترے، تیرے دل کی صفائی کرے، تیرا زنگ اتارے. کیونکہ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس مزاج کے ذکر سے زنگ اترتا ہے اندر کا. الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کائی، بھلیا قول لفتے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. یہ اس میں ذات تیری صفائی کرے گا. اللہ 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 اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. آپ کریں گے نا محنت پتر؟ اور پتر اے جڑے تسی جوان بیٹھے ہو، پتر جوانی دے اللہ اللہ دا تے مول نہیں بڑا ہے. کر لو پتر، یہ سدا نہیں رہنی ہے. کبھی اسی بھی تھوڑے یار جوان تھا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے نہ کہ کی چاہنا ہے تو میں یہی عرض کروں گا یا اللہ پھر جوانی دے سجدے واپس کر. میں اس لیے جوانی نہیں کہ عیاشی کروں، نہیں، کیونکہ جو پتر 18-19 چل رہا اللہ تو مزہ آتا، شعور نو مزہ نہیں آتا. بڑھے ہو چلے ہیں حضرت، اس وقت جوانی کا جوش تھا حضرت. جو پتر اس وقت وہ 18-19 میں جو مزہ آیا نا اللہ کا، وہ اب نہیں آتا. جو میں نے وہ جوانی کے سجدوں میں مزہ پایا، اب وہ مزہ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری است. جوانی چلانا لاؤ لالنا اے تے پیغمبران دا طریقہ ہے پتر. اللہ دا واسطہ جی ہے جوانی سدا نہیں جی رہنی ہے پتر. اے جوانی وہ دے نہ کر چھڑو. کس نے پتر آپ کو منع کیا ہے؟ کہ اللہ نے شادی کرنے سے منع کیا؟ اس نے تو کہا 2 کرو 3 کرو، تسی آپ کوئی نہیں کر دے. کیوں پتر؟ یہ پتر دل اتنا سستا نہیں کسی عورت کو دے دے، بڑی مہنگی چیز ہے بچے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. یہ پتر اتنا سستا نہیں کہ ایک عورت کو دے دے. ایک عورت کے نام ہی کر دیں کہ کھلو جاتے کھلو جائیے، کہ بہ جاتے بہ جائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر. میں خود اپنی بچوں کی امی کے بڑے لاڈ اٹھاتا ہوں، لیکن جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے ایتھے کوئی کمپرومائز نہیں. وہ کل منو آخے جی تسی بڑے منو سونے لگتے تو کدی چھوٹی کرا لو نا. نہیں بھائی، چھوٹی تو دور پتر، ایک وال پہ نہیں کمپرومائز کوئی. کل کو وہ یہ کہے بڑے سونے لگتے ہو کدی تسی پف بھی نال کڈ لو نا. نہیں بھائی، کوئی کمپرومائز. ٹوپی تے پگ تے ٹوپی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں پتر. رج کے پیار کرو بچے. کنے موڑیا تھن فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ. کنے روکیا تھن؟ بنو جنے کرو دوجا بھی تیجا بھی جاڈا ہی شوق ہے بیبیاں نال. یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ دل ہی بندہ اس کو دے دے، یہ دل ان کا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہے جوانی دے ہونا بڑا ہے نا واسطے تیار ہوئے، کدی انج بودے کیتے کدی انج کیتے کدی انج. نہیں، کس دن سر تے سونی ٹوپی سر تے. دیکھو نا میں نے کوئی اتنی اچھی تو نہیں باندھی ہوئی، اور آپ کے سامنے مجھے اچھی نہیں باندھنی آتی. میں جان بوجھ کے اس طرح کی باندھتا ہوں. بنو کے دن سونی کر کے نا تو پھر وضو کر کے نا دروشی پڑھو، تو پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرز کرو سونے ہوں بڑا بیبیاں بھی تیار ہوئے ہیں. اج تاڈے بھی تیار ہویا جی، دیکھو ہاں سونا لگن دیا. کیونکہ میرے امام نے یہی کہا زمین و زمان تمہارا، ہم آئے یہاں تمہارا پتروڑا نہیں آئے. کرو اپنی بڑھیاں نال پیار، رج کے کرو بچے. جہاں کیونکہ میری بچوں کی امی نے میرا غربت میں ساتھ دیا، اب تو میری ہے نا بچہ. جہاں 500 لگتے ہیں میں 5000 لگاتا ہوں. اس نے غربت میں میرا ساتھ دیا، اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. اس نے مجھے یہی نہیں کہا کہ محفل جو اینجی اٹھ کے آ جاندے تھی بھی آندے ہیں بشکڑی پیسے دی لے کے آئے. کہیں کہیں جاتے ہیں اس نے اور میں نے فاقے کی کاٹی ہیں. جہاں 500 لگتی ہیں 5000 لگاتا ہوں. حق ہے اس کا کہ اس کو لگایا جائے. میرے ادھر کوئی گھڑی نہیں، مہنگی گھڑی میں نے اس کی کلائی پہ باندھی.
میں نے کہا تو نے صبر کیا میرے ساتھ، مجھے نہیں شوق کوئی بھی، اللہ نے مجھے بڑا دے دیا، تیری دے کے مجھے سکون ملتا ہے۔ جو پتر اس کا حق ہے اس کو دیں گے ہم، لیکن سونا تیار ہو، سونا پگ بنو، داڑھی شریف تے دروشی پڑھ کے عرض کرو سونے ہوں بڑا بیبیاں بھی تیار ہوئے، معافی اج صرف تاڑے لی تیار ہویا جی، ویکھو ہمیں سونا لگن نہیں کی ہو گیا پتر تانوں، نہ کرو اس طرح، کل نبی پاک دی پاک بارگاہ جے کس طرح جانے پتر، اتنے نہیں جے بی بی نے جا کے آکھنا اللہ پاک انہوں معافی دے چھڑو نے میرے واسطے سارا کچھ، انہیں کہنا نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔